اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نکے شاہ صاحب۔ مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا پڑھتا تھا، مجھے گمان ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا، تیسری یا چوتھی۔ نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی ظاہر، انہوں نے مجھے بہت مار، ناک سے خون بہنا شروع ہوا، پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی۔ ناک سے خون بہ رہا ہے میرا، مارا، تھپڑ مارے بہت زیادہ، پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے اوپر اینٹیں رکھوا دی، میں کھڑا ہوں ویسے، تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا۔ نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے، پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے، مرید آتے تھے وہیں سکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے، پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال دیتے تھے، بڑا سا چولا پہنتے تھے، دو جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے، تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں۔ نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے، ان کے میں ایک قبر کھودنے والے پاس تھا، ان کا نام تھا بشیر کمہار، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی تھے، میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سن۔ میں نے کہا شاہ جی جب قبر کا پہلا پایا، پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی، اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں، اور جھٹکا لینے سے کنکر مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے، آپ پہلے آ جائیں۔ شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا، قبر کھود کے میرے کہنے لگے تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا، میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا، ہم بھی قبریں کھودتے ہیں، فوت ہو گیا، چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا۔ کہا کہ جب میت پہلی قبرستان میں ایسے قدم رکھا، لوگوں نے داخل ہوئی، قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے، تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں۔ کہا کہ میرا دوست تو بہت نیک تھا، کس چیز کی پکڑ میں ہے کہ قبر نے جھٹکا لیا ہے؟ ایک واقعہ یہ میں بات بیان کر دوں، ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اما ابا کے مزارات پہ گیا والدین کے، تو میرے دونوں بیٹے ساتھ تھے، ساتھ قبر کھودی جا رہی تھی، میں نے کہا آپ کو دکھاؤں قبر کیسے کھودی جاتی ہے۔ قبر کھود رہا تھا ایک بندہ، تو اینٹیں جو ہے وہ گھڑ رہا تھا قبر کو بنانے کے لیے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہچان لیا انہوں نے، میں نے ان سے حال حوال لیا، کوئی حال حوال سنائیں قبر، انہوں نے کہا فلاں چوک میں جو وہ مولا ہوتا تھا، اس کو مولا نام پتہ تھا، بدماش تھا۔ ہاں میں نے کہا میں جانتا ہوں، اس کے اندر تو سارے عیب تھے A to Z، الف سے یہ تک۔ ہاں وہی۔ کہا میں نے کئی سال بعد کسی کی قبر کھودی تو مولے کی قبر کھل گئی، مولا بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا تھا۔
کس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کی شان کریمی کا نظام کیا ہے؟ جو اس امت سے محبت کرے گا، جو اس امت کی مغفرت چاہے گا، جو اس امت کے لیے دن رات اللہ سے مانگے گا، میرا اللہ کہتا ہے بندوں کو تو میں پسند کرتا ہوں، عبادی میرے بندو، اور تو بھی بندوں کو مجھ سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کو اپنے بندے کیسے محبوب ہے؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس ہوگی بھی ایک ہی نیکی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا ہوگا، اور ایک بندہ جائے گا کہ اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی کم، اللہ پاک فرمائیں گے کہیں سے نیکی لے، اب ادھر ادھر کرے گا کون دے گا؟ آخر جس کے پاس ایک نیکی ہوگی اس کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا تو ایک نیکی لے لے، تیرا کام بن جائے، میرا تو پتہ نہیں بنے نہ بنے، چلو تیرا کام بن جائے، تیرا گزارا ہو۔ اب ایک نیکی لیے خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا، اللہ باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لیا جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، اسے بھی لے آؤ۔ اب اسے لے کے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پاک دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے یہ ایک نیکی تو نے دی تھی؟ ہاں یا اللہ میں نے دی تھی۔ اور اللہ پاک پھر اس بندے سے فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی، کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تو نے میرے بندے پہ ترس کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم کھایا، تو نے میرے بندے پہ رحم، جا میں نے دونوں پہ رحم، دونوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پسند ہیں، اور کتنے پسند ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا کوئی نیکی نہیں، نام اعمال تیرا سارا خالی ہے، جا جہنم میں جا۔ وہ بھاگا جائے گا جہنم میں، حالانکہ جہنم میں تو گھسیٹا جائے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، وہ بھاگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو۔ اب غور سے سنیے گا، توجہ سے غور سے سنیے، اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ اس کو، یہ کیوں بھاگا جا رہا؟ تو کیوں جہنم کی طرف کیوں بھاگا جا رہا؟ اللہ آپ نے جو فرما دی، اور میں نے کہا کہ ساری زندگی میں نے مولا تیری ایک بھی نہیں مانی، چلو آج یہی مانی، مولا میں نے ساری زندگی تیری ایک بات کی نہیں مانی، تو میں آج تیری ایک ہی مان لوں، تیرے حکم ہے کہ تیرا تو نے فرمایا کہ تو جہنم میں چلا جا، یہی مان لوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا ادھر آ جا، تیرے سارے اگلے پچھلے معاف۔ جو میرا رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرے اور جو اس بندوں سے پیار کرے یا صرف ان کے لیے دعائیں کرے، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق عزت دولت صحت وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب آپ سوچیں